محبت تم نے بانٹی زندگی بھر غم کے ماروں میں، غریبوں کے تم ہی تو تھے مسیحا قائد ملت۔ محبت تم نے بانٹی زندگی بھر غم کے ماروں میں، محبت تم نے بانٹی زندگی بھر غم کے ماروں میں، غریبوں کے تم ہی تو تھے مسیحا قائد ملت، غریبوں کے تم ہی تو تھے مسیحا قائد ملت۔ تمہارے ہر عمل میں قوم ملت کی بھلائی تھی، تمہارے ہر عمل میں قوم ملت کی بھلائی تھی، تمہارا ہر عمل تھا فاتحانہ قائد ملت، تمہارے ہر عمل میں قوم ملت کی بھلائی تھی، تمہارے ہر عمل میں قوم ملت کی بھلائی تھی، تمہارا ہر عمل تھا فاتحانہ قائد ملت، تمہارا ہر عمل تھا فاتحانہ قائد ملت۔ ضمیر و ظرف کی سوداگری کی ہی نہیں تم نے، ضمیر و ظرف کی سوداگری کی ہی نہیں تم نے، تمہارا دل حقیقت آشنا تھا قائد ملت، تمہارا دل حقیقت آشنا تھا قائد ملت، اور تمہارا دل کبھی دبنے نہ پایا زور باطل سے، تمہارا دل کبھی دبنے نہ پایا زور باطل سے، تمہارا دل کبھی دبنے نہ پایا زور باطل سے، نہیں ممکن کہ پیدا ہو پھر ایسا قائد ملت۔ تمہارا دل کبھی دبنے نہ پایا زور باطل سے، تمہارا دل کبھی دبنے نہ پایا زور باطل سے، نہیں ممکن کہ پیدا ہو پھر ایسا قائد ملت، نہیں ممکن کہ پھر ایسا، نہیں ممکن کہ پیدا ہو پھر ایسا قائد ملت، تمہارا دل کبھی دبنے نہ پایا زور باطل سے، تمہارا دل کبھی دبنے نہ پایا زور باطل سے، نہیں ممکن کہ پیدا ہو پھر ایسا قائد ملت۔ نہیں ہے صاف گو حق آشنا اب قوم میں کوئی، نہیں ہے صاف گو حق آشنا اب قوم میں کوئی، کہاں ہو تم ذرا آواز دینا قائد ملت۔ نہیں ہے صاف گو حق آشنا اب قوم میں کوئی، نہیں ہے صاف گو حق آشنا اب قوم میں کوئی، کہاں ہو تم ذرا آواز دینا قائد ملت، کہاں ہو تم ذرا آواز دینا قائد ملت۔ سبق جو تم نے دنیا کو پڑھایا علم و حکمت کا، سبق جو تم نے دنیا کو پڑھایا علم و حکمت کا، رہے گا یاد دنیا کو ہمیشہ قائد ملت، رہے گا یاد دنیا کو ہمیشہ قائد ملت۔ اور تمہیں پہ ختم ہے انسانیت کی عظمتیں ساری، تمہیں پہ ختم کی عظمتیں ساری،
نہ تم سا پہل کوئی تھا نہ ہوگا قائد ملت، نہ تم سا پہل کوئی تھا نہ ہوگا قائد ملت۔ اور جہاں بھی ذکر ہوتا ہے سیاسی رہنماؤں کا، جہاں بھی ذکر ہوتا ہے سیاسی رہنماؤں کا، تمہاری یاد آتی ہے ہمیشہ قائد ملت۔ جہاں بھی ذکر ہوتا ہے سیاسی رہنماؤں کا، جہاں بھی ذکر ہوتا ہے سیاسی رہنماؤں کا، تمہاری یاد آتی ہے ہمیشہ قائد ملت۔ کئی ٹوٹے ہوئے دل یاد کرتے ہیں تمہیں اب بھی، کئی ٹوٹے ہوئے دل یاد کرتے ہیں تمہیں اب بھی، ہے ذہنوں میں سلوک مشفقانہ قائد ملت، ہے ذہنوں میں سلوک مشفقانہ قائد ملت۔ بقائے باہمی کے پھول اس گلشن میں کھلتے ہیں، بقائے باہمی کے پھول اس گلشن میں کھلتے ہیں، جہاں ٹپکایا تھا تم نے پسینہ قائد ملت۔ بقائے باہمی کے پھول اس گلشن میں کھلتے ہیں، بقائے باہمی کے پھول اس گلشن میں کھلتے ہیں، جہاں ٹپکایا تھا تم نے پسینہ قائد ملت، جہاں ٹپکایا تھا تم نے پسینہ قائد ملت۔ نظر آتا ہے تم میں جلوہ عشق رسول اللہ، نظر آتا ہے تم میں جلوہ عشق رسول اللہ، تمہارا دل بھی ہے غار حرا یا قائد ملت، تمہارا دل بھی ہے غار حرا یا قائد ملت۔ آخری شخص کیا ہے؟ کئی برسوں سے جاری ہے سمجھنے کا عمل، لیکن کئی برسوں سے جاری ہے سمجھنے کا عمل، لیکن تمہیں جس نے بھی سمجھا کم ہی سمجھا قائد ملت، تمہیں جس نے بھی سمجھا۔ کئی برسوں سے جاری ہے سمجھنے کا عمل، لیکن کئی برسوں سے جاری ہے سمجھنے کا عمل، لیکن تمہیں جس نے بھی سمجھا کم ہی سمجھا قائد ملت، تمہیں جس نے بھی سمجھا کم ہی سمجھا قائد ملت۔ مختار کیا ہے؟ دل مسرور یہ کہہ کر بہت مسرور رہتا ہے، دل مسرور یہ کہہ کر بہت مسرور رہتا ہے، تمہارا خلد میں ہوگا ٹھکانہ قائد ملت، تمہارا خلد میں ہوگا۔ دل مسرور یہ کہہ کر بہت مسرور رہتا ہے، دل مسرور یہ کہہ کر بہت مسرور رہتا ہے، تمہارا خلد میں ہوگا ٹھکانہ قائد ملت، تمہاری یاد آئے گی ہمیشہ قائد ملت، بھلا سکتا نہیں تم کو زمانہ قائد ملت۔ یہ تھے حاضرین محترم۔ اب میں اس شخصیت کی جانب پیش قدمی کروں گا جنہوں نے آسمان ادب پر کہکشاں کی مانند اپنی اختراعی صلاحیتوں سے تاریخ ادب میں فقید المثال، عالمگیر
ادب تخلیق کرنے میں خود کو وقف پر رکھا ہے۔ ان کی سماجی اور ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لندن کے ورلڈ پیس اینڈ پراسپریٹی کی لندن کے مشہور ہاؤس آف لارڈس میں فاؤنڈیشن ایوارڈ دیا گیا۔ لندن کے ایوارڈ ملنے پر سٹی سول کوڈ بار ایسوسیشن نے بھی شال پوشی کر کے ان کی ہمت افزائی کی۔ اس کے بعد انہیں ان کے چاہنے والوں نے دسمبر 2014 میں سکوں میں تولا۔ انہوں نے اب تک 4 کتابیں اردو میں اور 4 کتابیں انگریزی میں تحریر کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے ذاتی صرفے سے شہید ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا۔ اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام نادار طلباء کی مدد، غریب لڑکیوں کی شادیاں اور اردو کی ترقی کے لیے بزم طاہر بیابانی قائم کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایسے قلمکار ہیں جو صاحب کردار، صاف ذہن، کشادہ دل اور روشن دماغ رکھتے ہیں۔ جب یہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے چمن چمن میں پھول کھل رہے ہوں۔ میری مراد محترم المقام علی جناب محمد عثمان شہید صاحب ایڈوکیٹ سے ہے۔ میں جناب اعلیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بعنوان قائد ملت اور بیداری شعور مسلم پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ علی جناب محمد عثمان شہید ایڈوکیٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلِ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ پیروان امام مبین، جب تک سورج کی مشعل بجھا دی نہ جائے گی، جب تک چاند کے بدن سے چاندنی کا لبادہ اتار نہ دیا جائے گا، جب تک آسمان سے چشم انجم بے نور ہو کر جھڑ نہ جائے گی، جب تک لبے جو سوکھ نہ جائیں گے، جب تک سمندر کا پانی بھاپ بن کر اڑ نہ جائے گا، جب تک پہاڑ روئی کے گالے بن کر اڑتے نہ پھریں گے، تب تک جس محفل میں زور خطابت کا ذکر ہوگا، جس محفل میں شعلہ بیانی کا ذکر ہوگا، وہاں قائد ملت بہادر یار جنگ کا نام آئے گا۔ جس محفل میں ایثار و قربانی کا نام لیا جائے گا، جس محفل میں قائدین محترم کا نام لیا جائے گا، جس محفل میں ملت کے محسنوں کا نام لیا جائے گا، جس محفل میں نیک اور دردمند بندوں کا نام لیا جائے گا، جس محفل میں غریبوں کے مسیحا کا نام لیا جائے گا، جس محفل میں اقبال کے شاہین زادے کا نام لیا جائے گا، اس محفل میں بہادر یار جنگ کا نام لیا جائے گا، قیامت تک لیا جائے گا۔ حضرات گرامی، میں مشکور ہوں منتظمین جلسہ کا، صدر صاحب اور معتمد صاحب کا، جنہوں نے مجھے دعوت کلام دیا۔ میں مشیرآباد کے لیے نیا نہیں ہوں، 1976 سے مسلسل مشیرآباد آ رہا ہوں۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور کچھ بزرگ ہو چکے ہیں، لیکن میں آپ کے خلوص کا معترف ہوں، میں آپ کے پیار کا معترف ہوں، میں آپ کی محبت کا معترف ہوں۔ آپ نے عثمان شہید کو اس وقت بلایا، اپنے محلے میں تقریر کے لیے مدعو کیا جب میں صرف 18-19 سال کا تھا، اور اس کے بعد آج تک آپ نے مجھے نہیں بلا، میں نے آپ کو نہیں بلا۔ اور آپ کے میرے درمیان جو کڑی ہے، آپ کے میرے درمیان جو کڑی ہے، وہ کڑی ہے قائد ملت بہادر یار جنگ کی۔ قائد ملت بہادر یار جنگ کا نام نامی آتے ہی جسم میں لہو کی جگہ چنگاریاں دوڑنے لگتی۔ میں بدقسمت ہوں جو میں نے قائد ملت کو نہیں دیکھا۔ پولیس ایکشن کے دوسرے دن پیدا ہوا، لیکن اپنے والد محترم سے میں نے سنا، اپنی والد محترمہ سے میں نے سنا، جو قائد ملت کی بڑی تقریریں بڑی شوق سے سننے جاتی تھی۔ اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرا بچہ بھی کاش قائد ملت کی طرح تقریر کرتا۔ شاید میری والدہ کی وہ دعا قبول ہو گئی، میں قائد ملت کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں،
ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں، اور اگر میں زندہ ہوتا تو میں قائد ملت کی عمر بھر جوتیاں اٹھاتا اور اسی میں فخر سمجھتا۔ ایسا قائد مسعود رابطی صاحب کے الفاظ میں اب پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب جو قائدین ہیں وہ رہزن ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اچکے ہیں، خائن ہیں، دھوکے باز ہیں، 420 ہیں، 840 ہیں، 1680 ہیں، لینڈ گرابر ہیں۔ ایسے قائدین اب آپ کی رہنمائی کر رہے میدان میں آئے ہیں۔ میں 1965 سے لے کر آج تک پبلک فیلڈ میں ہوں۔ تعمیر ملت کے سے وہاں کی ابتدائی رکنیت سے میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، اور اس کے بعد کیا حشر ہوا میرا، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہور کو میں۔ آج تک نظر تلا